السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ بات وزیر دفاع نے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے ہمراہ پینٹاگون میں بدھ کے روز اخباری بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہی۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ روس پاکستان کو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے سویلین ریڈار اسٹیشن فراہم کرے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ایران جوہری معاہدے سے متعلق تہران کے اصولی موقف کی حمایت کرتا ہے، اور وہ توقع کرتے ہیں کہ دیگر فریق بھی اس سمجھوتے پر مینوان عمل کریں گے۔ ایران سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنی جوہری سرگرمیوں سے متعلق طے پانے والے معاہدوں کے پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے جوہری سرگرمیوں کے نگراں ادارے کی جمعرات کو جاری ہونے والی ایک خفیہ رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ اور ہالینڈ کے اسلام مخالف قانون ساز گیرٹ ویلڈرز نے کہا ہے کہ انہوں نے قتل کی دھمکیوں اور ان خدشات کے پیش نظر کہ دوسرے لوگ خطرات میں گھر سکتے ہیں، پیغمبر اسلام کے خاکے بنانے کا طے شدہ مقابلہ منسوخ کر دیا ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے توہین آمیز خاکوں کے مقابلے کے خلاف لاہور سے شروع ہونے والی ریلی کو اسلام آباد پہنچنے پر وزیر خارجہ سے ملاقات اور ان مقابلوں کے منسوخ ہونے کی خبر ملنے کے بعد ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکی نیوی نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی 5ویں بیڑے میں تعینات کیے گئے میزائل بردار تباہ کن امریکی جہاز جیسن ڈنہم نے یمن کی جنگ کے دوران خلیج عدن میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ پکڑ لی ہے۔ جنوبی کوریا آئندہ ہفتے ایک خصوصی مندوب شمالی کوریا بھیج رہا ہے، جو دونوں ملکوں کے لیڈروں کے درمیان تیسری سربراہ ملاقات کے انتظامات پر بات کرے گا۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، اور تفصیل کچھ لمحے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ روس پاکستان کو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے سویلین ریڈار اسٹیشن فراہم کرے گا۔ روس کے خبر رساں ادارے تاس کی رپورٹ کے مطابق یہ بات روس کی ٹیکنالوجی کی ایک کمپنی RTI ہائی ٹیک کی طرف سے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں RTI ہائی ٹیک اور پاکستان کی ایک غیر سرکاری کمپنی ٹیک ون انٹرپرائز کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت طے پا گئی ہے۔ بیان کے مطابق اس نمائش کا انعقاد ماسکو کے قریب شہر کوبینکا میں 21 سے 26 اگست کے درمیان ہوا تھا۔ روسی کمپنی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ریڈار سسٹم کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ اور پاکستان کی دیگر حساس نوعیت کی اہم تنصیبات کے تحفظ اور کنٹرول کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ایران جوہری معاہدے سے متعلق تہران کے اصولی موقف کی حمایت کرتا ہے، اور وہ توقع کرتے ہیں کہ دیگر فریق بھی اس سمجھوتے پر مینوان عمل کریں گے۔ یہ بات پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف اور ان کے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے بعد جاری بیان میں کہی گئی ہے۔ بیان کے مطابق ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ جوہری توانائی کا عالمی ادارہ IAEA متعدد بار اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ ایران سختی سے سمجھوتے پر کاربند ہے۔ ہالینڈ کے اسلام مخالف قانون ساز گیرٹ ویلڈرز نے کہا ہے کہ انہوں نے قتل کی دھمکیوں اور ان خدشات کے پیش نظر کہ دوسرے لوگ خطرات میں گھر سکتے ہیں، پیغمبر اسلام کے خاکے بنانے کا طے شدہ مقابلہ منسوخ کر دیا ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والے ایک تحریری بیان میں ویلڈرز نے کہا کہ اسلام پسندوں کے تشدد کے خطرے سے بچنے کے لیے میں نے یہ مقابلہ نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔
بلڈرز نے جو اپنے اسلام مخالف بیانات کی وجہ سے ملنے والی قتل کی دھمکیوں کے باعث کئی برسوں سے ہر وقت کڑی حفاظت میں زندگی گزار رہے ہیں، کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ نومبر میں ہونے والے خاکوں کے مقابلے سے دوسروں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے توہین آمیز خاکوں کے مقابلے کے خلاف لاہور سے شروع ہونے والی ریلی کو اسلام آباد پہنچنے پر وزیر خارجہ سے ملاقات اور ان مقابلوں کے منسوخ ہونے کی خبر ملنے کے بعد ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہالینڈ میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کی منسوخی پر کہا ہے کہ ان سے مستقل چھٹکارا پانے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اسلام آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے پیر افضل قادری کی قیادت میں وفد سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہالینڈ کے سفیر نے پیغام دیا ہے کہ ان گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈچ وزیر خارجہ کو پاکستانی حکومت اور عوام کے جذبات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مقابلوں سے حکومت کا تعلق نہیں ہے، یہ فرد واحد کا کام ہے اور ہم اس گستاخانہ فعل کی تائید نہیں کرتے۔ امریکی نیوی نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی 5ویں بیڑے میں تعینات کیے گئے میزائل بردار تباہ کن امریکی جہاز جیسن ڈنہم نے یمن کی جنگ کے دوران خلیج عدن میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ پکڑ لی ہے۔ جمعے کے روز امریکی فوج کی ویڈیو میں دکھائی گئی مبینہ طور پر چھوٹے جہاز یہ اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ ڈنہم کی تلاش اور قبضہ ٹیم نے 1000 سے زیادہ AK-47 آٹومیٹک رائفلز کا ذخیرہ بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ نیوی کا کہنا ہے کہ اس نے قبضے میں لیے گئے ہتھیاروں کا اصل منبع پتہ نہیں چل سکا۔ جنوبی کوریا آئندہ ہفتے خصوصی مندوب شمالی کوریا بھیج رہا ہے جو دونوں ملکوں کے لیڈروں کے درمیان تیسری سربراہ ملاقات کے انتظامات پر بات کرے گا۔ جنوبی کوریا کے صدارتی ترجمان نے جمعے کے روز بتایا کہ مندوب، جن کا ابھی نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، بدھ کے روز پیونگ یانگ کا دورہ کریں گے۔ ایران سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنی جوہری سرگرمیوں سے متعلق طے پانے والے معاہدے کی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے جوہری سرگرمیوں کے نگراں ادارے کی جمعرات کو جاری ہونے والی ایک خفیہ رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مئی میں امریکہ کو معاہدے سے نکالنے اور ایران کے خلاف پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے دوسری سہ ماہی کی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودہ یورینیم کے ذخائر اور دوسرے امور میں طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کیا ہے۔ مئی میں اپنی گزشتہ رپورٹ میں IAEA نے کہا تھا کہ ایران نگرانوں کے ساتھ تعاون میں مزید اضافہ کر سکتا تھا اور اس سے اعتماد میں اضافہ ہوتا۔ جمعرات کے روز ارکان کو پیش کی جانے والی رپورٹ کے متعلق خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ اس کی نظر سے بھی یہ رپورٹ گزری ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔